بے کس پہ رونے والوں کا ہدیہ قبول ہو، یا فاطمہ حسین کا پرسہ قبول ہو۔ في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام، قال إني أجد في بدن ضعفا، فكنت أعيذك بالله يا أبدا من الضعف. فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني، فقدتني به، فأتيت بالكساء اليماني فقديت به وسرت انظر إليه فإذا وجهه يتلأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد ثم أتيتنا بالكساء وقلت السلام عليك يا أبدا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بدر في الكساء أو ما يبدرون السماء، وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي دمهم دمي، يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم، وأنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عداهم، محب لمن أحبهم، منهم ومني، منهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك بركاتك رحمتك غفرانك رضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. فقال لنبي رسول الله يغمني ما لزوس هذا الكساء من الفزع عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي فسواني بالرسالة نجي ذكر خبرنا هذا في محافل من محافلي أهل الذي فيه وشيدنا محبين إلا ونرحمة، وحفر من الملائكة واستغفرون الملائكة فرقوا. فقال لي نظم الله فضنفاد شيعتنا رب الكعبة. فقال النبي صاني عالي والذي بعث بالحق نبي سفاني بالرسالة نجي ذكر خبرنا هذا في محافل من محافلي أهل الأرض فيه جمع شيعة محبين في أمر الله فرج الله ولا مغن كشف الله هم ولا طالب حاجة إلا وغز الله حاجته. فقال علي إذا والله فوزنا وسعدنا كذلك شيئا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت القديم الإحسان، وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. جہاں میں پہنچوں وہاں پر ولی ولی نکلے، فرشتے قبر میں آ کر اگر سوال کریں تو میرے تارے کفن سے علی علی نکلے. دامن میں کیا ہے دل میں
محبت علی کی ہے، دامن میں کیا ہے دل میں محبت علی کی، جنت میں جا رہا ہوں اجازت علی کی ہے، دامن میں کیا ہے دل میں، ایک بات کہہ رہا ہوں نصیری نہیں ہوں میں، ایک بات کہہ رہا ہوں نصیری نہیں ہوں میں، نیت جو ہے خدا کی وہ نیت علی کی ہے، اصل بات بھیجیے یہی بتا دینا، محبت علی کی ہے، نام علی سے جن کو عداوت ہے دوستوں، نام علی سے جن کو عداوت ہے دوستوں، وہ لوگ بھول جاتے ہیں جنت علی کی ہے، دامن میں کیا ہے دل میں محبت علی کی، بیعت کا لفظ دفن ہی رہنے دے اے یزید، بیعت کا لفظ دفن ہی رہنے دے یزید، خون حسین میں بھی حرارت علی کی ہے، دامن میں کیا ہے دل میں محبت علی کی ہے، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، فاتحہ۔ اللہم صل علی محمد اہل بیت نوابی جب سر دربار آئے، اہل بیت غل ہوا لو حرم سید ابرار آئے، قیدیوں کے جو تماشے کو ستمگار سر کونے ہوئے ہوئے عابد بیمار، سر کونے ہوئے ہوئے مستضعف فرتے حیا سے جو سوا ہونے لگی، بیبیاں ہاتھوں سے منہ ڈھانپ کے سب رونے لگی، بیبیاں ہاتھوں سے منہ ڈھانپ کے، ہند نے لونڈی سے اپنی کیا جس وقت بیان، ایسے دیکھے نہیں قیدی بخدائے دو جہاں، سر ہے اریاں رخ پر نور بالوں سے نہاں، ارے چند سر نئے روپا ہے ساتھ لہو میں غلطہ، چند سر نئے روپا ہے، اب کہوں کیا کہ جدا سب سے ہے شان ان کی، اب کہوں کیا کہ جدا سب سے ہے شان ان کی، ارے پیاس مارے گئے نکلی ہے زبان، پیاس مارے گئے نکلی، ہند بگھرو کے چلی دوش
پگے سوے سیاہ تابا فلا گیا غلغلے نالا پہنچی دربار میں جس وقت وہ بحالت آنے گر پڑی دوڑ کے شبیر کے سر پر ناگا گر پڑی دوڑ کے رو کے چلائی میں شکل کے قربان گئی ارے میرے آقا کا یہی سر ہے میں پہچان میرے آقا کا یہی سر ہے ہند سے اپنی طرفداریوں کے سن کے بیان رو کے کہنے لگی اس سے یہ سکینہ نادا اے میرے باپ کی غم خار میں تیرے قربان ارے کھول رسی سے میرے ہاتھ کے ہے خون روا کھول رسی کے میرے ارے اب تو واجب ہے اسیروں پر دعائیں تیری ننھے ہاتھوں سے میں لے لوں گی بلائیں ننھے ہاتھوں سے میں لے لوں گی بلائیں تیری میں سکینہ ہوں حسین ابن علی کی دختر اور بے گناہ کاٹ لیا تن سے میرے باپ کا ہائے جس سینے پر سو رہنے کی میں تیخ ہوں ارے گھوڑے دوڑائے لائنوں نے اسی سینے گھوڑے دوڑائے لائنوں دیکھ تو نیل ہے کانوں پہ ہمارے بی بی دیکھ تو نیل ہے کانوں پہ ہمارے ارے سمر ازلم نے تماچے ہمیں مارے سمر ازلم نے تماچے ہمیں مارے بی بی شان کاتب نے لکھ دیا میری قسمت میں یا حسین کاتب نے لکھ دیا میری قسمت میں یا حسین کہتا رہوں گا جوش محبت میں یا حسین دنیا دو مشکلات سے کہتی ہے یا علی اسلام نے کہا تھا مصیبت میں یا حسین اسلام نے کہا تھا مصیبت میں یا حسین صلوات پر محمد والا زیر لحد تڑپتی ہے یہ کہہ کے فاطمہ ٹکڑے دل حسن کے 72 ہیں تاشت میں زیر لہے تڑپتی ہے یہ کہہ کے فاطمہ ٹکڑے دل حسن کے 72 ہیں تاشت میں دیکھے گی کیسے زینب و کلثوم یہ سما
ٹکڑے دل حسن کے 72 ہیں تاشت میں، ہائے میرے یتیم پہ ایسی جفا ہوئی، کرب و بلا سے پہلے ہی ایک کربلا ہوئی، کرب و بلا سے پہلے ہی ایک کربلا ہوئی، زہر دغا سے سارا بدن زرد ہو گیا، زہر دغا سے سارا بدن زرد ہو گیا، ٹکڑے دل حسن کے 72 ہیں تاشت میں، بھائی کے دل کے ٹکڑے کو دیکھا جو تاشت میں، یاد آ گئی حسین کو ماں کی وصیتیں، یاد آ گئی حسین کو ماں کی وصیتیں، پھرنے لگی حسین کی نظروں میں کربلا، ٹکڑے دل حسن کے 72 ہیں تاشت میں، زینب پچھاڑ کھاتی ہے کلثوم ہے نڈھال، زینب پچھاڑ کھاتی ہے کلثوم ہے نڈھال، سر تاج کے سرانے ہے فروا کا غیر حال، قاسم یہ پوچھتے ہیں کہ بابا کو کیا ہوا، ٹکڑے دل حسن کے 72 ہیں تاشت میں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین، والصلاة والسلام علی مولانا مولا الثقلین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، میں نے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ قرآن مجید کے دوسرے سورہ بقرہ کی 247ویں آیت ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے قرض حسنہ دے، اس وعدے کے ساتھ کہ اگر تم مجھے قرض حسنہ دو گے تو میں تمہیں اضافوں کے ساتھ واپس کروں گا۔ خالق کائنات، مالک دو جہاں اپنے بندوں سے سوال کر رہا ہے، جو ساری کائنات کی حاجتیں پوری کرتا ہے، جو ساری کائنات کی مشکلیں پوری کرتا ہے، جو ساری کائنات کی مشکل کشائی کرتا ہے،
جو ساری کائنات کا مالک و خالق ہے، وہ خود اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے قرض حسنہ دے۔ اب عزیزان محترم، جب آپ تفسیر کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو مفسرین کرام نے یہ لکھا کہ اللہ کو قرض حسنہ دو اور وہ تمہیں اضافوں کے ساتھ واپس کرے گا، مگر کسی مفسر نے یہ بتانے کی زحمت نہیں کی کہ قرض حسنہ ہے کیا۔ نماز قرض حسنہ ہے، روزہ قرض حسنہ ہے، خمس قرض حسنہ ہے، زکوٰۃ قرض حسنہ ہے، جہاد قرض حسنہ ہے۔ آخر قرض حسنہ ہے کیا؟ ہم کس شکل میں دیں کہ پروردگار عالم اسے قبول کرے اور پھر اضافوں کے ساتھ واپس فرمائے؟ تو عزیزان محترم، ہر مسلک کا مفسر ایک ہی بات لکھتا ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، مگر کیا دو یہ بتانے کی زحمت کوئی نہیں کرتا۔ لیکن ہمارے یہاں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باب علم چھوڑا ہے کہ جب کوئی علمی مشکل آئے تو علم کے دروازے پہ پہنچ جانا، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ تو ہم بھی عزیزان محترم، جب بھی کوئی کسی بھی طرح کی مشکل ہو، خواہ وہ علمی ہو یا فکری ہو یا نظریاتی ہو یا سماجیاتی ہو یا معاشرتی ہو، ہر مشکل کے لیے ہمارے پاس باب علم موجود ہے۔ ہم اس دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں، ہماری ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ جب ہم باب علم پہ پہنچے، مسند علم پہ ہم نے کیا دیکھا کہ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق جلوہ افروز ہیں اور درس جاری ہے۔ امام کے درس میں مختلف طلبہ کثیر تعداد میں موجود ہیں، تو ایک علم تفسیر سے دلچسپی رکھنے والے طالب علم نے امام سے سوال کیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ فرزند رسول، اس آیت میں قرض حسنہ سے مراد کیا ہے؟ تو راوی کہتا ہے، تفسیر امام حسن عسکری میں تحریر کیا گیا کہ جیسے ہی امام سے یہ سوال کیا گیا، امام بیٹھ کے درس دے رہے تھے، آپ نے مسند چھوڑ دی، کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا، جس نے سوال کیا تھا اس سے خطاب کر کے کہ اے سماع، خدا تمہارے والدین پر رحمت نازل فرمائے، اور تم نے بہت خوبصورت سوال کیا ہے، اور یقیناً تمہیں جب یہ جواب ملے گا تو اس جواب سے اور بہت سارے لوگوں کی بھی تسلی و تشفی ہو جائے گی، اور ان کے ذہنوں میں بھی یہ سوال پہلے سے موجود تھا جو نہیں کر سکے تھے، آج تمہاری وجہ سے بہت سارے لوگوں کے اشکالات دور ہو جائیں گے۔ یہ کہا اور اس کے بعد فرمایا، یا سماع بن مہران من انفق درہما فی عزاء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام فکانما اقرض اللہ۔ کہا سماع بن مہران، تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ قرض حسنہ کیا ہے؟ تو سنو، عزاء امام حسین میں اگر کسی نے ایک درہم بھی خرچ کیا تو گویا اس نے اللہ کو قرض حسنہ دیا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ فی عزاء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، عزاء امام حسین میں اگر ایک درہم بھی خرچ کیا تو گویا وہ قرض حسنہ ہے۔ امام جعفر صادق کی صلی اللہ محمد وآل محمد فصاحت اور بلاغت پر ہماری جانیں قربان کہ ایک جملے کے اندر پورا سمندر ہے جو سمو دیا ہے۔ امام نے یہ نہیں فرمایا کہ فرش عزا بچھاؤ تو قرض حسنہ، تعزیہ بناؤ تو قرض حسنہ، عزا خانہ تعمیر کرو تو قرض حسنہ، علم سجاؤ تو قرض حسنہ، ذوالجناح برآمد کرو تو قرض حسنہ، شبیہ تابوت برآمد کرو تو قرض حسنہ، سبیل کا اہتمام کرو
تو قرض حسنا، مسالمہ منعقد کرو تو قرض حسنا، شب داریاں کرو تو قرض حسنا، جلوس ہائے عزا کا اہتمام کرو تو قرض حسنا۔ امام نے تخصیص نہیں کی کسی خاص عمل کی کہ ایسا کرو گے تو قرض حسنا ہے، یعنی مجلس کرو گے تو قرض حسنا ہے یا شب داری کرو گے تو قرض حسنا، نہیں، تخصیص عمل نہیں ہے۔ فی ادائے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام فکانما قرض اللہ، ازائے امام حسین میں جس انداز میں بھی خرچ کرو گے قرض حسنا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ جس اعتبار سے بھی ازائے امام میں خرچ کرو گے سب قرض حسنا ہے۔ اور قرض حسنا کا وعدہ کیا ہے پروردگار کا؟ کہ اگر قرض حسنا دو گے تو میں اضافوں کے ساتھ واپس کروں گا۔ اور اب اگر کسی کو یقین نہ ہو کہ اضافوں کے ساتھ واپس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، شک کی منزل میں ہے، تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ فرش ازا گھر میں بچھا کے دیکھے، توجہ ہے، اور نام حسین پہ خرچ کر کے دیکھو، حساب کر لے کہ نام حسین پہ فرش ازا پہ کتنا میں نے خرچ کیا، اور اگلے سال کی وہ تاریخ آنے سے پہلے دیکھے کہ کتنے اضافوں کے ساتھ واپس ملتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے یہ جو ہمارے بزرگوں نے گھروں پہ مجلسیں قائم کی ہیں، سالانہ مجالس جو گھر گھر ہوتی ہیں، ان کا ریزن کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ محلے میں بھی 4 قدم آگے جائیے ادھر مسجد ہے، 4 قدم آگے جائیے ادھر مسجد ہے، 4 قدم ادھر جائیے امام باڑہ، ادھر جائیے عزا خانہ، توجہ، ہر طرف عزا خانے، ہر طرف مسجدیں ہیں، مگر ہم گھر پہ کیوں مجلس کر رہے ہیں؟ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ یہ جو گھر گھر مجلسیں ہوتی ہیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ لکھنؤ تہذیب عزا کا مرکز ہے۔ آپ نے گھروں میں مجلسیں کرنا شروع کی، آج ساری دنیا میں گھروں میں مجلسیں ہوتی ہیں، توجہ، یہاں سے جو روایت جاتی ہے وہ ساری دنیا میں پروان چڑھتی ہے، ساری دنیا میں اس کی تاثیر ہوتی ہے، پیروی ہوتی ہے۔ تو یہ گھروں میں مجلسیں منعقد کرنے کا فلسفہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا اور سوچا کہ آخر کیوں یہ ہمارے بزرگوں نے ایک روایت قائم کی کہ عزا خانہ ہوتے ہوئے، چھوٹا امام باڑہ ہے، بڑا امام باڑہ ہے، ہزاروں امام باڑے شہر میں ہیں، آپ گن نہیں سکتے اتنے امام باڑے شہر میں ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ان امام بارگاہوں میں جو مجلسیں ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس کے باوجود ایک روایت یہ ہے کہ ہر گھر میں مجلس ہوگی سالانہ مجلس کے نام پر۔ تو وہ سالانہ مجلس کے نام پر جو ایک گھر میں مجلس ہو رہی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ ہر گھر عزا خانہ بن جائے۔ بھائی توجہ ہے، ہر گھر عزا خانہ بن جائے۔ اور عزا خانے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ عزا خانہ ہے عبادت کی جگہ، توجہ، ایک پاکیزہ مقام، ایک مقدس مقام۔ اور جب ہمارے گھر میں عزا خانہ ہوگا، یا یوں کہیں کہ ہم رہتے ہی عزا خانے میں ہوں گے، تو ہم گناہوں سے بھی دور رہیں گے، کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ آئے گا عزا خانہ ہے، توجہ ہے، عزا خانے کا تصور ہی ہمیں گناہوں سے دور لے جائے گا۔ تو عزا خانہ اس لیے گھر میں بنایا تاکہ ہم مشغول عبادت رہ سکیں، توجہ ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے گھر میں مجلس منعقد کرنے کی؟ آپ کروڑوں روپے خرچ کر دیجئے، بہت پیسے والے ہوں گے، آپ ہوا کریں، امیر کبیر ہیں، سارا شہر آپ کے قدموں میں ہے، مگر آپ جناب سیدہ کو بلا کے دکھا دیجئے، کروڑوں روپے خرچ کر دیجئے، مگر دختر رسول نہیں آئیں گی، مگر آپ پھٹی ہوئی چاندنی بچھا لیجئے نام حسین پر، 2 آدمی بیٹھ جائیے، شہزادی آ جائیں گی۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ یعنی سال میں ہمیں ایک موقع یہ بھی ملتا ہے کہ بنت رسول کے مبارک قدم اس مجلس کے توسط سے ہمارے گھر میں آتے ہیں، شہزادی تشریف لاتی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں ہے، میں نے کہا کہ بزرگوں نے بڑی ذہانت،
بڑی ذکاوت کے ساتھ یہ گھروں میں مجلس سے منعقد کرنے کا کانسیپٹ ہمیں دیا ہے. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی منطق ہے. اب آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں امام محمد باقر علیہ السلام کے عہد میں. ہمارے 5ویں امام باقر العلوم جنہیں کہا جاتا ہے، سرکار امام محمد باقر علیہ السلام، درس جاری ہے. ان کے طالب علموں میں سے ایک طالب علم ایک سوال کرتا ہے امام سے، کہتا ہے کہ فرزند رسول، میں نے سنا ہے کہ جب کوئی فرش عزا بچھاتا ہے اور گھر میں آپ کے جد کی مجلس منعقد کرتا ہے تو فرشتے آتے ہیں. توجہ ہے، فرشتے آتے ہیں. تو امام نے فرمایا یقیناً جس نے بھی اپنے گھر میں فرش عزا بچھایا اس کے گھر فرشتے آئیں گے. اب آپ دیکھیے گھروں میں مجلس منعقد کرنے کے جو فائدے ہیں وہ بیان کر رہا ہوں کہ جب آپ نے فرش عزا بچھایا تو آپ کے گھر میں گویا نزول ملائکہ کا سلسلہ شروع ہو گیا، فرشتوں کی آمد شروع ہو گئی. اور یہ صرف نام حسینی پر منعقد کرنے والی مجالس میں ہے. باقی آپ 1000 پروگرام کر لیجئے اپنے گھر میں، کہیں فرشتے نہیں آئیں گے، اور نہ کوئی ایسی روایت ہے کہ فرشتے آتے ہوں. توجہ چاہتا ہوں، فرشتے کب آئیں گے؟ جب آپ فرش عزا بچھائیں گے. جناب زہرا کے لال کا پرسہ دینے کے لیے ادھر آپ نے عزا کا اہتمام کیا، ادھر فرشتوں کی آمد شروع ہو گئی. وہ شخص کہتا ہے کہ فرزند رسول، میں نے آپ سے سنا ہے کہ فرشتے آپ کے جد کی مجلس میں آتے ہیں. امام نے فرمایا یقیناً آتے ہیں. کہ سرکار بانی مجلس ناانصافی کرتے ہیں فرشتوں کے ساتھ. بہت توجہ فرمائیے گا، سارے وہ حضرات سنیں جو اپنے اپنے گھروں میں مجلس منعقد کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار انہیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی اپنے گھر میں امام کا فرش بچھا سکیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ 1000 آدمیوں کو بلائیے، آپ 500 آدمیوں کو کھانا کیجئے. آپ کے پاس 5 روپے ہیں، 5 روپے کے نمک پارے لائیے اور مجلس کیجئے. اتنا ہی ثواب ہے جتنا 5000 آدمیوں کو کھانا کھلانے کا ہے. اللہ آپ کی نیت دیکھتا ہے. الاعمال بالنیات، ساری چیزوں کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے. اگر آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ 5 روپے کے نمک پارے لائیے، ذاکر کو بلائیے اور مجلس کریے تو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اہتمام کے ساتھ مجلس کرنے کا ثواب ہے. اور ذاکر بھی میسر نہیں ہے، خود آپ امام کے مصائب پڑھ لیجئے، بیٹھ کے خود رو لیجئے تو بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا بالاہتمام مجلس کرنے کا ثواب ہے. توجہ چاہتا ہوں. تو وہ شخص کہتا ہے فرزند رسول، آپ نے فرمایا کہ مجلس میں فرشتے آتے ہیں، مجلس میں انسان بھی آتے ہیں. جب تبرک بڑھتا ہے، جب حصہ تقسیم ہوتا ہے تو جو بانی مجلس ہے جب وہ حصہ دیتا ہے تو وہ کس کو حصہ دیتا ہے؟ انسانوں کو دیتا ہے، فرشتوں کو حصہ دیتا ہے. توجہ ہے بھئی. ابھی ہمارے معراج آقا صاحب نے مجلس کا اہتمام کیا ہے. جب یہ حصہ بانٹیں گے وہاں پر، یا جو لوگ جن کو ذمہ داری دی گئی ہے وہ حصہ تقسیم کریں گے، کیا یہاں آنے والے فرشتوں کو وہ حصہ دیں گے؟ نہیں دیں گے. یا کسی کے یہاں بھی آپ کے مجلسیں ہوتی ہیں، آپ کے یہاں ہوتی ہیں، سب لوگوں کے مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، کوئی ایک آدمی یہ کہے کہ ہم نے فرشتوں کو حصہ دیا ہے؟ توجہ ہے. لیکن یہ تو سب مانتے ہیں کہ فرشتے آتے ہیں. بھئی امام معصوم کا قول ہے، امام کا قول جھوٹا تو نہیں ہو سکتا. فرشتے آتے ہیں مگر حصہ کوئی نہیں دیتا. تو اس پر وہ طالب علم کہتا ہے کہ فرزند رسول، مجلس ہوتی ہے، تبرک بڑھتا ہے، انسانوں کا تبرک ملتا ہے، فرشتوں کو نہیں ملتا. لہٰذا جو بانی مجلس ہے وہ فرشتوں کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے کہ مجلس میں آئے مگر انہیں حصہ نہیں دیا گیا. تو میرے امام نے فرمایا سنیں کہ وہ ناانصافی نہیں کرتا، وہ انصاف کر رہا ہے. کہ فرزند رسول وہ کیسے کہ 2 لوگ مجلس میں آئے، ایک کو حصہ ملا ایک کو نہیں ملا؟ تو کہ جو لوگ آئے مجلس میں اور جو صاحب خانہ کو نظر آئے اس نے انہیں حصہ دیا. جو مخلوق انہیں نظر نہیں آ رہی ہے تو حصہ کیسے دے؟ توجہ ہے نا. جب فرشتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں تو صاحب خانہ
کسے حصہ دے؟ کیا معراج آقا صاحب فرشتوں کا حصہ مجھے دے دیں کہ مولانا صاحب لے جائیے 1000 فرشتے آئے ہوں گے؟ توجہ چاہتا ہوں، نہیں، کسے دیں پھر؟ آپ کو دے دیں؟ آپ کو بھی نہیں دے سکتے بھئی، جس کا حصہ ہے اسے ملے گا تب انصاف ہوگا نا۔ اگر فرشتوں کا حصہ مجھے دے دیا تب بھی انصاف نہیں، آپ کو دے دیا تب بھی انصاف نہیں۔ انصاف تو یہ ہے کہ جس کی شے ہے اسے دی جائے، توجہ ہے۔ تو پھر حصہ کیسے ملے گا اور کیا ملے گا؟ تو میرے امام نے فرمایا کہ جب کوئی فرش عزا بچھاتا ہے، 5ویں معصوم فرما رہے ہیں، جب کوئی فرش عزا بچھاتا ہے تو وہ آنے والوں کے لیے حصے کا اہتمام کرتا ہے، تبرک کا اہتمام کرتا ہے، اپنی حیثیت اور اپنی اوقات کے مطابق اللہ نے اسے جتنا دیا ہے اس اعتبار سے وہ حصے کا اہتمام کرتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ جیسے اس نے ارادہ کیا فرش عزا بچھانے کا، تو جو آنے والے انسان ہیں ان کے لیے وہ اہتمام کرتا ہے اور فرشتوں کے لیے اللہ اہتمام کرتا ہے۔ یعنی فرشتوں کا حصہ اللہ بانٹتا ہے۔ آپ کوئی تقریب منعقد کر دیجئے اپنے گھر میں، کیا ایسا ممکن ہے کہ حصے کا اہتمام اللہ کرے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ شرف بھی مجلس حسین کو حاصل ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ، اللہ اہتمام کرتا ہے اور فرشتوں کو وہ حصہ دیتا ہے۔ سوال کرنے والا بھی بہت ذہین طالب علم تھا، اس نے سوال کو نامکمل نہیں چھوڑا، پھر اگلا سوال کرتا ہے، فرزند رسول یہ تو بتا دیں کہ فرشتوں کو حصے ملتا کیا ہے؟ توجہ رہے، دیکھیں آپ، فرشتوں کو حصے میں ملتا کیا ہے؟ بھئی آپ کو تو کبھی شیرمان ملیں گے، کبھی کباب ملیں گے، کبھی بریڈ، کبھی بسکٹ، کبھی کوئی اور پھل، مختلف چیزیں ملتی ہیں، لیکن فرشتوں کو کیا ملتا ہے؟ اللہ کیا اہتمام کرتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ جو فرشتے مجلس میں آتے ہیں، جب وہ آسمان پر واپس جاتے ہیں تو جو فرشتے مجلس میں نہیں آئے ہوتے وہ فرشتے زمین پر آنے والوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ تم آئے کہاں سے ہو؟ بہت توجہ، تم آئے کہاں سے ہو؟ کہ کیوں؟ کہ تمہارے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ بہت توجہ، اور بہت حسین خوشبو ہے، دل و دماغ معطر ہو رہے ہیں، تو کہاں سے آئے ہو؟ وہ فرشتے مسکرا کے کہتے ہیں جو مجلس میں آئے ہوتے ہیں کہ ہم مجلس سے حسین ابن علی سے آ رہے ہیں، اور یہ خوشبو ہمیں اللہ کی طرف سے تبرک میں ملی ہے۔ بھئی توجہ ہے، اہل لکھنؤ کے درمیان پڑھ رہا ہوں کہ یہ خوشبو ہمیں تبرک میں ملی ہے، تو فرشتوں کا تبرک طے ہو گیا، کیا ہے؟ خوشبو ہے۔ اب وہ فرشتے کہتے ہیں جو زمین پر نہیں آئے ہوتے آنے والوں سے کہ کاش ہم بھی مجلس حسین میں گئے ہوتے تو ہمیں بھی یہ خوشبو ملی ہوتی۔ میرے 5ویں معصوم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ یہ کہتے ہیں کاش ہم بھی گئے ہوتے، ہمیں بھی یہ خوشبو ملی ہوتی، تو آواز غیب آتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں کہ افسوس کیوں کر رہے ہو؟ مجلس ختم ہوئی ہے، وہ جگہ ختم نہیں ہوئی۔ توجہ چاہتا ہوں، وہ جگہ ختم نہیں ہوئی ہے، جہاں مجلس منعقد ہوئی ہے جاؤ تمہیں بھی وہی خوشبو ملے گی جو ان کو ملی ہے۔ اور امام معصوم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں مجلس ہوتی ہے 7 دن تک نزول ملائکہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ سات دن تک اس گھر میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ہمارے بزرگوں نے جو مجلسیں قائم کی ہیں گھروں میں کیوں کی ہیں؟ اسی لیے کی ہیں کہ یہ برکتیں، یہ سعادتیں ہمیں مل سکیں اور ہمیں نبی کی بیٹی کو مہمان کرنے کا موقع ملے گھر میں، اور
فرشتوں کے نزول کا سبب بنے یہ فرش اعضا جو ہم نے بچھایا ہے۔ لیکن آج کل ایک بہت اہم مسئلہ ہمارے پڑوسی ملک میں اٹھا ہوا ہے۔ آپ حضرات برابر سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہوں گے، اور اس کے علاوہ اخبارات میں بھی، خبروں میں بھی یہ باتیں آئی ہیں۔ وہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے، لہٰذا میں لازم سمجھتا ہوں اور واجب سمجھتا ہوں کہ اس وقت اور اس مجلس میں اس پر بھی اظہار خیال کروں۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پڑوسی ملک میں یزید کی حمایت میں جلوس اٹھا۔ توجہ ہے، یزید کی حمایت میں جلوس اٹھا، اور صرف جلوس نہیں اٹھا بلکہ اس میں یزید زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے۔ خدا کی لعنت ہو ان پر بھی کہ جنہوں نے نعرے لگائے، اور ان پر بھی لعنت جن کے نام کے نعرے لگائے۔ توجہ ہے، ایک مولوی کا میں انٹرویو سن رہا تھا، یوٹیوب پر پڑا ہوا ہے، آپ حضرات بھی دیکھ سکتے ہیں، جن لوگوں نے وہ جلوس نکالا تھا۔ تو میڈیا والوں نے سوال کیا کہ یہ بتائیے آپ کہ آپ نے جو جلوس نکالا یزید کی حمایت میں، اس کا ریزن کیا ہے؟ کیونکہ یزید کو تو اہل سنت علماء بھی قابل لعنت سمجھتے ہیں۔ انہوں نے دلیل دی، میڈیا کے کچھ لوگوں نے، تو انہی نے جو جواب دیا وہ جواب سنیے۔ توجہ چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کی، جہاں جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے، بس دعائیں چاہیے مجھے اور کچھ نہیں، کہ پھر جو چیز میرے ذہن میں آئی وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اور یہ جو گلیکسی اسٹوڈیو کا کیمرہ لگا ہوا ہے، یہ ہزاروں اور لاکھوں لوگوں تک اس میسیج کو ہمارے پہنچائے گا بعد میں، اس کے بعد جب یہ مجلس نشر ہوگی۔ توجہ چاہ رہا ہوں اپنے تمام سننے والوں کی۔ انہی نے کہا کہ ہم نے اس لیے جلوس نکالا ہے، دیکھیے ریزن سنیے گا، بہت توجہ۔ ایک اہل سنت عالم کہہ رہا ہے، بلکہ اہل سنت کہنا تو شاید توہین ہوگی اہل سنت کی۔ اہل سنت بیچارے ایسی باتیں نہیں کرتے، وہابی کہیے، سلفی کہیے، اور عالم نہیں، عالم کبھی ایسی بات کر ہی نہیں سکتا، جاہل ہے وہ۔ توجہ، یعنی عالم نما جاہل۔ توجہ چاہتا ہوں، اس نے کہا کہ ہم نے اس لیے جلوس نکالا، ہم نے اس لیے نعرے لگائے کہ ہو سکتا ہے اللہ نے یزید کو معاف کر دیا ہو، لہٰذا ہمیں کیا حق ہے پھر کہ ہم یزید پہ لعنت بھیجیں۔ بہت توجہ فرمائیے گا، کیا کہا؟ کہ ہو سکتا ہے اللہ نے یزید کو معاف کر دیا ہو، لہٰذا ہمیں حق نہیں ہے پھر کہ ہم اس پہ لعنت بھیجیں۔ اب یہ جو بول رہا تھا بظاہر وہ بڑا عالم لگ رہا تھا، اور ظاہر سی بات ہے اس جلوس کو جو نکالا گیا تھا یزید کے حوالے سے، اس کی رہبری بھی کر رہا تھا، تو ذمہ دار لوگ ہی ہوں گے، چاہے وہ وہابی ہوں، چاہے سلفی ہوں، جس مسلک سے بھی ہوں۔ لیکن اس نے جب یہ جملہ کہا، اس سے اس کی حیثیت کا اندازہ ہو گیا، اس کے علم کا اندازہ ہو گیا کہ یہ سر پہ ٹوپی ضرور لگائے ہوئے ہے، مگر یہ علم کی نہیں جہالت کی ٹوپی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کیونکہ اس نے کہا کہ شاید اللہ نے معاف کر دیا ہو۔ یہ جملہ وہ کہے گا جسے نہ علم قرآن ہے اور نہ علم سیرت نبی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، میں دونوں چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ نبی کی سیرت کیا ہے اور قرآن کا بیان کیا ہے۔ دونوں سے نہ آشنا ہے، نہ تو انہی نے نبی کی سیرت پڑھی ہے اور نہ قرآن کو پڑھا ہے۔ پوری توجہ فرمائیے گا۔ میں نے عرض کیا کہ جملہ کیا ہے کہ شاید اللہ راضی ہو گیا ہو۔ اب آئیے کہ شاید اللہ راضی ہو گیا ہو، اس جملے کی حقیقت کیا ہے؟ میرے ساتھ مسجد نبوی میں چلیے آپ۔ مسجد نبوی میں سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور اصحاب بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ایک مدینے میں نبی کریم سے ملنے کے لیے مکے کا رئیس کبیر آیا، بہت بڑا پیسے والا۔ جب وہ ملنے کے لیے آیا مسجد نبوی میں تو سب بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ بیٹھنا چاہتا ہے تو دیکھا کہ اس جگہ پر ایک غریب آدمی بیٹھا ہوا ہے، ایک غریب آدمی بیٹھا ہوا ہے۔
اس نے دیکھا اس کا لباس بہت معمولی سا ہے، میرا لباس بہت قیمتی ہے، تو میں اس کے پہلو میں کیوں بیٹھوں، کہیں اس کے لباس سے میرا لباس نہ ٹچ ہو جائے، میرا قیمتی لباس ہے. یہ تصور آیا اور وہ فاصلہ بنا کے دور بیٹھ گیا اس سے. توجہ چاہتا ہوں. اور اب نبی کریم سے بات کرنا چاہتا ہے. جیسے رسالت مآب سے مخاطب ہوا، نبی کریم نے چہرہ موڑ لیا اس کی طرف سے. جیسے نبی نے چہرہ منحرف کیا ویسے ہی وہ دوسری طرف سے آیا اور کہا سرکار مجھے آپ سے بات کرنا ہے. نبی نے اپنا چہرہ پھر پھیر لیا. اس نے پھر دوسری طرف سے آیا اور کہا سرکار مجھے آپ سے بات کرنا ہے. نبی نے پھر چہرہ پھیر لیا. پھر تیسری طرف سے آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے آپ سے بات کرنا ہے، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں. تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی مہر جس پہ قدرت کی طرف سے ثبت کی گئی ہو، جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہو، وہ جلال کے عالم میں آ گئے. اور نبی کریم نے جلال کے عالم میں کہا خبردار مجھ سے کیوں معافی مانگ رہا ہے، تو نے میرا دل دکھایا ہے، جس کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگ. اور جب تک یہ معاف نہیں کرے گا میں معاف نہیں کروں گا، میں معاف نہیں کروں گا خدا معاف نہیں کرے گا. توجہ چاہتا ہوں. تو کیا کہا تھا، شاید اللہ نے معاف کر دیا ہو. انہی نے کم عقلوں نے سیرت نبوی کا مطالعہ نہیں کیا. اگر سیرت نبوی کا مطالعہ کیا ہوتا تو کبھی ایسی بات نہ کرتے. نبی کی سیرت گواہ ہے کہ پہلے جس کا دل دکھتا ہے وہ معاف کرتا ہے. بھائی توجہ چاہتا ہوں. اس غریب سے کہا کہ اس سے معافی مانگو، جب تک یہ غریب نہیں معاف کرے گا میں نہیں معاف کروں گا، میں نہیں معاف کروں گا خدا نہیں معاف کرے گا. تو اس نے غریب سے معافی مانگی پہلے. پھر نبی نے کہا میں نے معاف کیا. پھر فرمایا اب میرے خدا نے معاف کیا. تو پہلے کون معاف کرتا ہے، جس کا دل دکھتا ہے. کم عقلوں، جاہلوں، بنی امیہ کی زر خرید اولادوں کیا کہتے ہو کہ شاید اللہ راضی ہو گیا ہو. ارے اللہ کیسے راضی ہو جائے گا، دل تو جناب سیدہ کا دکھا ہے. پہلے جناب سیدہ راضی ہوں گی تب رسول، تب اللہ راضی ہوگا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. حیدری نعرہ صلوات صلی اللہ محمد توجہ. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. توجہ چاہتا ہوں. بھائی جس نے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے، دل تو اس زہرا کا دکھا ہے. جب تک وہ نہیں معاف کریں گی تب تک رسول نہیں معاف کریں گے. رسول نہیں تو خدا نہیں. توجہ چاہتا ہوں. پھر کیسے کہتے ہو شاید اللہ نے معاف کر دیا ہو. اب آئیے آپ کی جہالت کو آخری منزل تک پہنچا دیں کہ آپ بہت دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن فہمی کا. ہم پر یہ بھی تو الزام ہے نا کہ ہم اہل بیت کا دامن تھامے ہوئے ہیں، بس اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں معلوم. توجہ چاہتا ہوں. بھئی یہی تو کہا جاتا ہے کہ صاحب قرآن وغیرہ سے ان کا کیا تعلق، شیعان علی کا، یہ تو صرف اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ تو صرف اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے پاس تو اہل بیت ہیں. خبردار کبھی ایسا نہ کہنا. یہ کہنا تمہاری جہالت کا ثبوت بن جائے گا. اس لیے کہ جس کے پاس اہل بیت ہیں اسی کے پاس تو قرآن ہے. بھائی توجہ ہے. قرآن ہے کیا؟ اہل بیت کے قصیدے کا نام قرآن ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. بہت تو اہل بیت کے قصیدے کا نام قرآن ہے. تو جب ہم اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو بغیر قصیدہ پڑھے کیسے بات مکمل کر لیں گے؟ تو قرآن تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے ہمیں. قرآن سے ہم کیسے راہ فرار اختیار کر سکتے ہیں؟ قرآن تو ہے ہی اہل بیت کی شان میں نازل ہونے والا ایک مرصع قصیدہ. توجہ چاہتا ہوں. تو اب آئیے ذرا قرآن سے پوچھ لیں. میں نے عرض کیا کہ انہیں نہ سیرت نبوی کا علم ہے نہ قرآن کا علم ہے. کہنا شاید اللہ راضی ہو گیا ہو.
ارے کیسے راضی ہو جائے گا؟ تمہارے باپ کے گھر کی کھیتی ہے کہ تم جیسے چاہو گے ویسے ہو جائے گا؟ توجہ چاہتے ہو ظالم. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں اب قرآن کیا کہتا ہے. سورہ بقرہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. انہوں نے قرآن کی اس آیت کو نہیں پڑھا. آیت کیا ہے؟ آیت شب ہجرت ہے نا. آپ نے ہزاروں بار علماء سے سنی ہوگی کہ جب نبی کریم ہجرت کر رہے ہیں, مدینہ چھوڑ رہے ہیں اور مکے کے لیے جا رہے ہیں, اور امام علی کو بلا کے کہتے ہیں یا علی آج ہماری جان کو خطرہ ہے, تو مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں, مجھے حکم کریں کہ آپ کی جان کیسے بچ سکتی ہے. کہ یا علی آج ہمارے بستر پر سو جاؤ, ہماری جان بچ جائے گی. مولا علی نبی کے بستر پر سو جاتے ہیں. جب بستر پر سوتے ہیں تو ایسے سکون سے سوتے ہیں تلواروں کے سائے میں کہ پروردگار کو بھی پیار آ جاتا ہے اور فرشتے کو بھیج دیتا ہے آیت لے کر کے جاؤ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنا نفس بیچ دیتے ہیں اور اللہ کی مرضیاں خرید لیتے ہیں. مرضات اللہ جمع کا صیغہ علماء کرام یہاں موجود ہیں کہ جتنی بھی اللہ کی رضائیں ہیں وہ سب خرید لیتے ہیں, اپنا نفس بیچ دیتے ہیں. واللہ رؤوف بالعباد, اور اللہ ایسے لوگوں پر بڑا مہربان ہے. توجہ چاہتا ہوں تو قرآن نے کیا کہا کہ نفس بیچ دیا علی نے, اللہ کی مرضیاں خرید لی. تو اللہ کی مرضیاں ہیں کہاں؟ مرضات الہی کے خزانے کا مالک ہے علی. توجہ چاہ رہا ہوں. پھر کیسے کہہ رہے ہو کہ شاید اللہ راضی ہو گیا ہو؟ ارے اللہ کیسے راضی ہو جائے گا جب تک علی راضی نہ ہو؟ توجہ. تو مرضات الہی کا خزانہ علی کے پاس ہے, رضا الہی علی کے پاس ہے. تو جب علی راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہوگا. کاش ان کم عقلوں کی سمجھ میں یہ بات آ سکتی تو کبھی کسی کو بھی رضی اللہ نہ لکھتے. توجہ چاہ رہا ہوں. دیکھیں نا آپ, کبھی اسے رضی اللہ, کبھی اسے رضی اللہ, کبھی اسے رضی اللہ. اما لکھتے رہو رضی اللہ کہ اللہ راضی ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے. ہو ہی نہیں سکتا جب تک علی راضی نہ ہو جائے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے انہیں راضی کرو. جب تک یہ راضی نہیں, اللہ راضی نہیں ہے. ایک اور دلیل دے دوں, بس گفتگو تمام کر دیتا ہوں, کہ جب تک یہ راضی نہیں اللہ راضی نہیں. آپ کے سامنے تاریخ کا ایک بہت ہی معروف ترین واقعہ ہے. واقعہ نہیں پڑھوں گا, صرف وہ جملہ کہنا چاہتا ہوں جس سے میری بات کو سند مل جائے اور گفتگو منزل تکمیل تک پہنچ جائے. فطرس کا واقعہ. توجہ ہے. فطرس کون تھا؟ 6000 سال سے جس سے اللہ ناراض تھا. بھائی یہ دکھا رہا ہوں اور یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی رضا ہے تو وہ راضی ہے. بہت توجہ. فطرس کون ہے؟ 6000 سال سے جس سے اللہ ناراض تھا اور نشیب میں پڑا تھا. جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو جبرائیل امین اپنے ساتھ لے کر آ گئے. اب یہاں میں ایک سوال قائم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا جبرائیل امین کی یہ حیثیت ہے کہ اللہ جس سے ناراض ہو اسے اللہ کی مرضی کے بغیر لے کر آ جائیں؟ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں. اللہ کی مرضی کے بغیر لے کر آ جائیں. بھئی یہ وہی تو فرشتہ ہے جس نے شب معراج کہا تھا کہ اللہ کے رسول اگر ایک قدم بھی آگے گیا تو بالوں پر جل جائیں گے. یہ اپنی حیثیت پہچانتا ہے. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر یہ فطرس کو لے کے یہاں آ جائے؟ اور یہ کوئی پہلی بار آیا تھا کہ اچانک ملاقات ہو گئی فطرس سے اور لے کے چلے آ گئے؟ پرانی دوستی تھی, کوئی راہ و رسم تھی, وہ تازہ ہو گئی اور اٹھا کے ساتھ میں لے آئے؟ نہیں.
یہ تو وہ فرشتہ ہے جو روز اس دروازے پر آتا ہے. توجہ ہے نا. لیکن کبھی اٹھا کے فطر اس کو نہیں لایا. اچھا پھر چھوڑ دیجئے بات موقع کی آئے, کبھی بہت مبارک موقع تھا, نبی کے یہاں نواسے کی ولادت ہوئی تھی, تو کیا نبی کے گھر میں نواسا پہلی بار پیدا ہوا ہے؟ بھئی توجہ چاہتا ہوں, امام حسن مجتبی بھی تو پیدا ہوئے تھے, وہ بھی نبی کے نواسے تھے, وہ بھی پیدا ہوئے, اس وقت فطر اس کو نہیں لائے. توجہ چاہتا ہوں, اللہ کی رضا یہ تھی کہ جب حسین پیدا ہوں تب اسے لے کر آئیں. اور ہے کون جس سے اللہ 6000 سال سے ناراض ہے؟ تو یہ جو یہاں آیا اللہ کی مرضی سے آیا. اللہ نے کہا جبرائیل سے کہ جاؤ آج اس وادی کی طرف سے جاؤ جہاں فطرس عذاب میں مبتلا ہے, اور تم سے کہے تو ساتھ لے جاؤ. بہت توجہ فرمائیے گا, بس بہت قیمتی جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں. اور آ گیا یہاں. اب جب یہاں آیا تو مبارکباد دی. جب مبارکباد دی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ کہا یا رسول اللہ نواسے کی آمد مبارک ہو آپ کو. نبی نے سب کو انعام دیا, اسے بھی انعام دیا, لیکن میں کہوں گا یا رسول اللہ اسے آپ جو شفا دلا رہے ہیں, حسین کے گہوارے سے مس کرنے کا حکم دے رہے ہیں, کیوں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. آپ خود رحمت ہیں, دست رحمت پھیر دیجئے نا, شفا مل جائے. نبی بھی دست رحمت آج اس پر نہیں پھیرتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رضا کچھ اور ہے. اللہ نے کہا اسے حسین کے در پر لے کے جاؤ, گہوارہ حسین سے مس کرو. یا رسول اللہ امام حسین ہی سے کیوں مس کریں؟ توجہ چاہتا ہوں, گہوارے ہی سے کیوں مس کریں؟ امام حسین سے مس کر دینا. امام حسین سے مس نہیں کیا, گہوارے سے مس کیا. کیوں؟ تاکہ کل کو آنے والا بنی امیہ کا زر خرید مورخ یہ نہ لکھ دے کہ وہاں تو امام حسین سے مس کیا تھا, تو اب حسین کہاں ہیں؟ توجہ کہ اس لیے حسین سے نہیں مس کریں گے, بلکہ جو شے حسین سے منسوب ہو جائے گی اس سے مس کریں گے. گہوارے سے مس کر کے بتا دیا کہ کل کو اگر حسین نہ ہو تو پریشان نہ ہونا, جو شے حسین سے منسوب ہو جائے ہم اسے شفا بنا دیں گے. اگر خاک منسوب ہو جائے گی تو خاک شفا بن جائے گی. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. بہت توجہ ذہن محترم, میں کہوں گا اے میرے پروردگار ناراض تو تو ہے فطرس سے, لیکن راضی کرنے کے لیے حسین کے پاس کیوں بھیج رہا ہے؟ کہ کائنات کو وہ دروازہ دکھا رہے ہیں. بہت توجہ سے سنیے گا, آخری آدمی تک جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سنیں. پروردگار نے کہا ہم ایک دروازہ دکھا رہے ہیں, تم ہو انسان, اور انسان کی خوبی یا خامی کیا ہے؟ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان. انسان ہے غلطیوں کا پتلا, انسان سے خطائیں ہوتی ہیں, انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, انسان سے گناہ ہوتے ہیں. کہ دیکھو اگر کبھی کوئی گناہ کر لو, اگر کوئی غلطی ہو جائے, کوئی خطا ہو جائے اور ہم تم سے ناراض ہو جائیں, اگر ہمیں راضی کرنا چاہو تو در حسین پہ آ جانا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. کہ اس دروازے پر آ کر احساس ندامت لے کر آنکھوں میں معافی مانگ لینا, حسین کا وسیلہ بنا کر میں معاف کروں گا. پروردگار کہہ رہا ہے کہ صرف نام حسین لو اور آ کے معافی مانگو, کتنا بھی بڑا گنہگار ہو اللہ کہہ رہا ہے میں اسے معاف کروں گا. اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں وہ تفصیلات میں جا سکوں کہ کتنے بڑے گنہگاروں کو پروردگار نے حسین ابن علی کے صدقے معاف کیا ہے. وہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو عرض کروں گا. اب وقت بالکل بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا, صرف آخری جملہ اور تقریر کو ختم کر رہا ہوں. پوری توجہ چاہتا ہوں کہ یہ فرشتہ کہاں آیا؟ در امام حسین پہ.
کیوں آیا؟ شفا مانگنے کے لیے. بالوں پر جل گئے تھے نا, عذاب اور عتاب میں مبتلا تھا. عذاب یہ تھا کہ بالوں پر جلے ہوئے ہیں, اور عتاب یہ تھا کہ جنت سے نکال دیا گیا تھا. توجہ چاہتا ہوں, تو یہ امام حسین کے پاس کیوں آیا, اس در پہ کیوں آیا؟ تاکہ عذاب سے بھی نجات مل جائے اور عتاب سے بھی. توجہ چاہتا ہوں, عذاب کیا ہے؟ بالوں پر کا چھننا. عتاب کیا ہے؟ جنت سے نکل جانا. تو کیا ہوا؟ کیا صرف اس کو بالوں پر ملے؟ توجہ, جنت بھی تو مل گئی بھائی. توجہ چاہ رہا ہوں, جنت سے نکالا گیا تھا, دوبارہ جنت میں داخل کیسے ہوا؟ امام حسین کی رضا سے, امام کی مرضی سے. تو عزیزان محترم, جو امام نکالے وہ کو داخل کرا دے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. کیا وہ آپ کو جنت میں نہ لے کے جائیں گے؟ بہت توجہ زان محترم, بس گفتگو تمام کر رہا ہوں. علماء کرام یہاں موجود ہیں, افاضل یہاں موجود ہیں. آپ نے قرآن مجید میں جناب نوح کا تذکرہ پڑھا ہوگا. بار بار جناب نوح کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے, اور جناب نوح کے تعلق سے اور جناب لوط کے تعلق سے پروردگار نے کہا کہ یہ وہ دو نبی ہیں کہ جن کی بیویوں نے انہیں بہت ستایا. حالانکہ ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت ستایا, وہاں بھی دو موجود ہیں. توجہ ہے نا. لیکن اللہ کہتا ہے کہ نوح نبی جب تبلیغ کر کے اپنے گھر آتے تھے تو بیوی پانی تک کو نہیں پوچھتی تھی اور زخموں سے چور ہوتے تھے. کیوں؟ کیونکہ قوم پتھر مارتی تھی. یہ وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے 2500 سال کی عمر دی ہے, اور انہی نے 900 سال تک تبلیغ دین کی ہے. 900 سال تبلیغ دین کرنے کا مطلب 900 سال تک پتھر کھائے ہیں. توجہ ہے. اور ان کے جانے کے بعد اس دنیا سے پروردگار نے 35,000 سال تک ان کی شریعت کو نافذ رکھا. یعنی جو نبی آتا تھا اس کی شریعت نہیں ہوتی تھی, شریعت ان کی چلتی تھی. صاحب شریعت نبی ہے جناب نوح. توجہ چاہتا ہوں. تو یہ نبی 900 سال تک پتھر کھاتے رہے. اب علماء نے, صاحبان قصص الانبیاء نے تحریر فرمایا کہ جب یہ پتھر کھا کے آتے تھے, بس آخری جملہ ہے, جاگ کے سنیے گا, توجہ چاہتا ہوں. جب یہ پتھر کھا کے آتے تھے تو میں نے عرض کیا کہ بیویاں پانی تک کو انہیں نہ پوچھتی تھیں, اور اتنے زخموں سے چور ہوتے تھے کہ اٹھ کے پانی بھی نہ لے سکیں. تو پھر یہ اگلے دن تبلیغ پہ کیسے جاتے تھے؟ توجہ ہے. تو علماء نے لکھا کہ رات کو جیسے بستر پہ آتے تھے, پروردگار آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجتا تھا. وہ فرشتہ اپنے کافوری پر ان کے زخموں پر پھیرتا تھا, زخم مندمل ہو جاتے تھے. توجہ, زخم بھر جاتے تھے, اور اس کے بعد پھر نئے عزم, نئے حوصلے کے ساتھ اگلے دن یہ تبلیغ کے لیے روانہ ہو جاتے تھے. تو اس طرح سے 1-2 دن کا قصہ نہیں ہے, 900 سال تک یہی ہوتا رہا, اور آسمان سے فرشتہ آتا رہا اور ان کے زخموں کو مندمل کرتا رہا. توجہ چاہتا ہوں, بہت توجہ, جاگ کے سنیے گا. پوری اب تک کی تقریر کا ماحصل یہ جملہ جو کہنے جا رہا ہوں کہ یہ جو آ رہا ہے کون ہے نوح کے پاس؟ فرشتہ. اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ فرشتہ کوئی اور نہیں تھا, یہ فطرس تھا. توجہ ہے. اب فطرس کی حیثیت کا اندازہ لگائیے کہ فطرس کیا ہے. فطرس وہ ہے جو نبیوں میں شفا بانٹتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, دیکھیں اس جملے کی گہرائی کو سمجھیے گا, اہل علم کے سامنے صرف کر رہا ہوں کہ فطرس وہ ہے جو نبیوں کو شفا بانٹتا ہے, جو نبیوں میں شفا بانٹے. جب وہ محتاج شفا ہو تو در حسین کو آتا ہے. صلوات پڑھ رہے محمد و آل محمد پر. نبیوں میں شفا بانٹنے والے جب محتاج شفا ہوں تو اس در حسین پہ آتے ہیں. اس در کی عظمت پہ لاکھوں سلام. بازاداران مظلوم کربلا, میں نے آپ حضرات کی زحمتوں کو تمام کیا. آج کی جو یہ شب ہے, یہ شب بڑی قیامت کی شب ہے. یہ وہ شب ہے کہ جو شب شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے. یہ وہ شب ہے
جو شب وفات پیغمبر اسلام ہے. آپ کو یاد ہوگا سال گزشتہ میں نے اسی مجلس میں پیغمبر اسلام کا تذکرہ کیا تھا پوری مجلس میں، اور مصائب امام حسن مجتبیٰ کے پڑے تھے. لیکن اس بار ایک برننگ ایشو تھا، برننگ ٹاپک تھا، تو میری مجبوری تھی کہ میں اس پر بھی گفتگو کروں، اس لیے میں نے وہ گفتگو کی. لیکن مصائب میں صرف چند جملے امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سن لیجئے. جب جب آپ تصور کریں گے تب تب آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی. روایت کی فقرے ہیں کہ جس وقت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر دیا گیا، جعدہ بنت اشعث، خدا کی لعنت ہو اس پر، بیوی نے شوہر کو زہر دیا، اور جب زہر دیا گیا تو امام حسن مجتبیٰ جناب ام فروا کے پاس آئے، اور جب یہاں آئے تو راوی کہتا ہے صرف 4 برس کا بچہ قاسم اور جناب ام فروا. حضرت ام فروا نے مولا حسن کو سنبھالا اور بستر پر لٹایا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جناب زہرا کی حویلی میں کیسے خبر جائے کہ امام حسن کے ساتھ کیا ہو گیا. راوی کہتا ہے کہ جناب ام فروا نے قاسم کو اپنے قریب بلایا، 4 برس کا بچہ ہے، گریبان چاک کر دیا، آستینیں چڑھا دی اور کہا جاؤ بیٹا اپنی پھوپھی زینب کے پاس چلے جاؤ. عزادارو، 4 برس کا بچہ تھا، یہ تو نہ بتا سکتا تھا کہ بابا کے ساتھ کیا ہوا، لیکن یہ جو گریبان چاک کر دیا، یہ جو آستینیں الٹ دی، یہ انداز تھا یتیمی کا انداز، کہ جب کوئی بچہ یتیم ہو جاتا تھا تو اس کے گریبان کو اہل عرب چاک کر دیا کرتے تھے، آستینیں الٹ دیتے تھے. بس جیسے ہی جناب زینب نے دیکھا جناب زہرا کی حویلی میں قاسم کی آستینیں الٹی ہوئی ہیں، گریبان چاک ہے، کہا اے میرے ماجائے حسین، ارے زینب اجڑ گئی. اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے. آپ حق کے گریہ ادا کر رہے ہیں. آج آپ کو جناب زہرا کو امام حسن مجتبیٰ کا پرسہ دینا ہے، ویسے ہی گریہ کیجئے گا جیسے امام حسین کے لیے گریہ کرتے ہیں. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. روایت کی فقرے ہیں، زینب نے کہا بھیا میں اجڑ گئی، میرے حسن کو زہر دے دیا گیا. آؤ قاسم، آؤ کہاں ہے بابا میرے لال، بابا کے پاس لے چلو. بی بی زینب آئیں، بی بی کلثوم، آقا عباس، آقا حسین، سارے بنی ہاشم جناب ام فروا کے حجرے میں آ گئے. کیا دیکھا کہ امام حسن کا جگر ٹکڑے ہو کر دہن سے باہر آ رہا ہے. عزاداران مظلوم کربلا وہ منزل بھی آئی کہ جب جنازہ تیار کیا گیا اور جنازہ قبرستان کے لیے گیا. عزاداروں، آپ نے بہت غریب دیکھے ہوں گے، لیکن اس کائنات میں کوئی ایسا غریب نہ دیکھا ہوگا کہ جس کا جنازہ گھر سے نکل جائے قبرستان کے لیے اور پھر واپس گھر آ جائے. ارے یہ غریب زہرا امام حسن کا جنازہ ہے جو گھر سے گیا قبرستان. جب گیا تھا تو کفن سفید تھا، جب واپس آیا جنازہ تیروں سے چھلنی تھا، کفن سرخ ہو گیا تھا. اور 4 برس کا قاسم ایک گوشے میں کھڑا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ پھوپھیاں بابا کے جنازے سے تیروں کو نکال رہی ہے. عزادارو، بآخری جملہ مجلس تمام ہو گئی. یہی قاسم جب 14 برس کا ہوا، کربلا کا میدان ہے، ام فروا کہتی ہے بیٹا تم ابھی تک میدان جنگ میں نہیں گئے. اماں جب جاتا ہوں چچا مجھے اجازت نہیں دیتے. اماں مجھے یاد ہے میں 4 برس کا تھا جب میرے بابا کا جنازہ قبرستان سے واپس گھر آیا تھا. اماں یاد ہے نا بابا کے جنازے میں تیر لگے ہوئے تھے. اماں بابا کا جنازہ واپس آ گیا تھا نا، مجھے اجازت ملنے دیجئے، میرا لاشا اس لائق بھی نہ ہوگا کہ اسے واپس لایا جا سکے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تاب بیننا بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر.